الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني في سمعي اللهم عافيني في بصري لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل شانہ یہ جو وجود انسان کا بنایا یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. انسان کا یہ وجود جو مٹی سے گوشت پوت کا لوتھرا ہے اور اس کے اندر روح، جب تک یہ دونوں موجود ہیں تو اس کو آپ انسان کہتے ہیں. جب اس میں سے روح نکل کے جاتی ہے تو یہ میت ہو جاتی ہے. پھر روح کو علیحدہ کہتے ہیں اور وجود کو میت کہتے ہیں. تو اب یہ جب یہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ اس کے جو فنکشنز ہیں، اس کی جو وجود ہے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک، تو اس کی عافیت دو چیزوں میں ہوتی ہے. حدیث مبارکہ ہے نا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ سے جب مانگو عافیت مانگو. تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ عافیت میں ساری خیر آ جاتی ہے، صحت بھی آ جاتی ہے، امن بھی آ جاتا ہے، شر سے پناہ بھی آ جاتی ہے، سہولت بھی آ جاتی ہے. عافیت ایک جامع لفظ ہے، ایک مکمل لفظ ہے جس کے اندر انسان کو ہر طرح کے خیر مل جاتے ہیں اور ہر شر سے پناہ ملتی ہے. اس کو عافیت کہتے ہیں. ابھی جو میں نے یہ دعا کے الفاظ پڑھے ہیں تو یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب ایک ان کو کسی نے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی صحت بہت اچھی ہے لیکن آپ کی تو عمر بھی زیادہ ہے، تو آپ کے کان بھی ٹھیک ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، آپ کی زبان بھی ٹھیک ہے، دانت بھی ٹھیک ہے، وجود بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جب دعا سیکھی تھی، اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت، ایک روایت میں یہاں تک ہے، دوسری روایت میں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر. تو الحمدللہ صبح شام میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں. اس کی برکت سے اللہ نے میرے وجود کو عافیت عطا فرما دی. میرے وجود میں کوئی نقص، میرے وجود کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. بیماریاں انبیاء علیہ السلام کو بھی آتی ہیں تو وہ ایک نظام کا حصہ ہے، لیکن عافیت کے اعتبار سے کہ عافیت نصیب ہو جائے تو اس سے اللہ پاک اس کے ضائع ہونے کو بچا لیتے ہیں. اب عافیت کی دو طرح سے عافیت ہوتی ہے. ایک یہ کہ یہ وجود جو ہے اس کو بیماری کا لگ جانا، اور ایسی بیماری جو اس کا اعضاء کو مفلوج کر دے، ضائع کر دے. مثلا وجود ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک وجود میں فالج پڑ جائے، یا کوئی ایسی بیماری بن جائے کہ سارا وجود ہی بیکار اور لاغر ہو جائے. دوسری پھر دو چیزیں علیحدہ کی، ایک کان اور ایک آنکھ. انسان جو کچھ سیکھتا ہے نا ان دو چیزوں سے سیکھتا ہے. کان سے سنتا ہے اور سن کے ہی بولتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جہاں بھی قرآن مجید میں بات کی ہے، پہلے کان کی بات کی ہے پھر زبان کی بات کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جس بندے کو سننے کی اہلیت نہ ہو وہ بول نہیں سکتا. اور انہوں نے لکھا اس پہ تجربہ ہو گیا کہ جو گونگے ہوتے ہیں وہ اصل میں گونگے نہیں ہوتے، بہرے ہوتے ہیں. ان کو آواز نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں پاتے، آگے الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پا سکتے. اس لیے جہاں بھی اللہ نے بات کی ہے تو پہلے کان کی ہے، زبان کی بات نہیں کی ہے. تو آدمی جو کچھ بھی سیکھتا ہے، آوازوں کی پہچان، علم سیکھتا ہے تو کان سے سیکھتا ہے،
اور دوسری چیز آنکھ سے دیکھتا ہے، آنکھ سے پاتا ہے، کتابیں پڑھے یا کوئی منظر دیکھے یا کوئی تجربہ کرے یا دیکھے کسی کو کرتے، تو یہ بھی علم کا باپ ہے، دروازہ ہے کان اور آنکھ۔ زبان سے تو بیان کرتا ہے نا، سیکھنے کے اعتبار سے، اس کے وجود کے اندر جانے کے اعتبار سے کان اور آنکھ دروازہ ہیں۔ اب یہ دروازہ خیر رہے شر نہ بن جائے، یہ دو اعتبار سے ہے۔ یعنی یہ کان جو ہے وہ اللہ پاک نے اسے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، سنتا ہے۔ اگر یہ سنے خیر کی بات، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، دنیا کے کاروبار ہیں، تلاوت ہے، اذکار ہیں، کوئی نیک باتیں سنتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، کان کے لیے بھی خیر ہے۔ اور کان جب سنتا ہے تو یہ آگے وجود کو پاس آن کرتا ہے، دل پہ، دماغ پہ، سارا کچھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی آپ آواز سنتے ہیں، دیکھ نہیں رہے تو آپ کا کمپیوٹر بتا دیتا ہے یہ فلانا بندہ ہے، یہ دماغ کے ساتھ اتنا جلدی ہو جاتا ہے۔ اور بعض آوازیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں یا ایسی دلکش ہوتی ہیں کہ وہ دل پہ لگتی ہیں اور دل کو بدل دیتی ہیں، اور بہت واقع ملے ہیں ایسے، تو بہت واقع ملتے ہیں۔ یعنی آواز جو ہے نا کان کے ذریعے یہ دماغ اور دل دونوں کو متاثر کر لیتی ہے اور دونوں متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کان کا، لیکن اس کان کی یہ عافیت اس اعتبار سے کہ یہ خیر کے ساتھ سنتا رہے اور جس کو اس کے دنیا اور آخرت کا نفع ہوتا رہے۔ اور دوسری اعتبار سے کان کا وہ یہ کہ اس کو کوئی چیز شر نہ ملے۔ اب ایک آدمی میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، گندی غلیظ باتیں سنتا ہے، کسی کی غیبت سنتا ہے، فحش قسم کی باتیں سنتا ہے، تو یہ بھی تو کان سے ہی سنتا ہے۔ اب یہ بھی دماغ اور دل دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ عافیت اس میں ہے کہ اس کو ایسی بیماری نہ لگے کہ اس کا پردہ خراب ہو جائے اور یہ آدمی بیکار ہو جائے، اور دوسری عافیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے اس کے وجود میں شر نہ آئے، خیر آئے، اس کے وجود میں محبت آئے، نفرت نہ آئے، یہ بربادی کا ذریعہ نہ بنے، آبادی کا ذریعہ بنے۔ تو یہ عافیت، کان کی عافیت دو اعتبار سے ہے، صحت کے وجود کی بیماری ایسی نہ لگ جائے، اور دوسری اعتبار سے کہ اس کے ذریعے آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیا کا بھی نفع ہو اور آخرت کا نفع ہو، تو کان کی یہ عافیت ہے۔ اس طرح آنکھ کی عافیت ہے، تو حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر انسانی آنکھ ہے، اور یہ آنکھ آدمی کو خیر کے راستے پہ بھی لے کے جاتی ہے اور شر کے راستے بھی چلے۔ اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے مردوں کو علیحدہ اور عورتوں کو علیحدہ آنکھ جھکانے اور آنکھوں کے پردے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کا اہتمام الحمدللہ کرنے کا امت میں ایک رواج، ایک ترتیب بھی رہی۔ آنکھ، کان کی نسبت آنکھ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ آنکھ ایک کیمرے کی طرح ہے، کان سنتا ہے لیکن شکل نہیں پتا ہوتی، وہ اگر پہلے دیکھی ہے تو وہ دل میں خود آ جاتی ہے، لیکن آنکھ تو جب کوئی چیز دیکھتی ہے تو ایک دم دل میں اتار دیتی ہے، اس کا نقش دل میں آ جاتا ہے، اس کی فوٹو دل کے اندر چلی جاتی ہے، اس کا حلیہ آ جاتا ہے، اور آدمی اس پہ مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آنکھوں کے بارے میں سخت قسم کی تائید اور سخت، اگر آنکھ اٹھ جائے، نگاہ اٹھ جائے تو اس کو جھکا لو، اگر دیکھا ہے تو اسے جھکا لو، اگر روکے رکھو گے تو یہ دوسری نگاہ ہوگی، اس پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آنکھ کی عافیت یہ بھی ہے کہ آنکھ خراب نہ ہو جائے، نظر نہ چلی جائے، اندھا نہ ہو جائے، آنکھ خراب نہ ہو جائے، یہ آنکھ کی ظاہری اعتبار سے عافیت ہے۔ اور باطنی اعتبار سے اس کی عافیت یہ ہے کہ یہ شر کا ذریعہ نہ بنے، یہ دل کی بربادی کا ذریعہ نہ بنے، یہ عقل کے جو ہے نا اس کو کھا نہ جائے، کیونکہ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ عقل اس کے سامنے بے بس ہو کے لاچار ہو جاتی ہے اور مفلوج ہو جاتی ہے، اور آدمی کا دل اس کے مشورے کو جو عقل دیتی ہے مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگ ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، عجیب عجیب سے واقع ملتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ عقل تو مجھ سے دیتی ہے تیرا نقصان ہے دنیا کا بھی آخرت کا، لیکن دل نہیں مانتا۔ تو یہ آنکھ کی عافیت جو ہے نا اس اعتبار سے کہ اس کی دل کی بربادی اور دماغ کی بربادی نہ ہو جائے۔ تو اللہ معافینی فی بدنی، ایک تو پہلے درجے میں نے کہا کہ سارے بدن میں آئے، اب بدن میں ساری چیزیں ہی ہیں، ہر اعتبار سے کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے کہ جس سے سر کا پرابلم آ جائے، آنکھوں کا آ جائے، کانوں کا آ جائے، زبان کا آ جائے،
جلد کا آ جائے، جگر کا، گردوں کا، دل کا، پھیپھڑوں کا، مثانے کا، ہاتھ پاؤں کا، تو یہ ساری چیزوں اور اس دوا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. صبح شام کی دواؤں میں 3 دفعہ پڑھنا چاہیے. اللہ جل شانہ اس کی برکت سے بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرمانے. یعنی اس کی اتنی برکت ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں، سخت بیماریاں اور مفلوج کر دینے والی بیماریوں سے اللہ جل شانہ اس کی برکت سے بچا دیتے ہیں. تو اس کا اہتمام یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں نا، ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے یہ دوائی کھاؤ، لوگ ویکسینیشن لگاتے ہیں کہ جی اب کورونا نہیں ہوگا، تو اتنا یقین ہے تو اس دوا پہ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے الحمدللہ مجھے اس کی برکت سے یہ نہیں ہوگا. جیسے بسم اللہ الذی لا یضر شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم. لیکن ہمارے یقین اور ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اعتماد نہیں رہا. ایک پیراسیٹامول کی گولی، ڈسپرین کی گولی پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کھائیں گے تو صحت ہو جائے گی، اگر موشنز ہے تو انٹاکس کھائیں گے تو رک جائیں گے، اگر قبض ہے تو یہ گولی کھائیں گے تو موشنز ہو جائیں گے. لیکن ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی والے اعمال کا یقین نہیں بنا، اور یہ یقین بنانا پڑتا ہے. یقین ہمارا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری اس جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی شخص جب صبح سورہ یاسین صبح پڑھ لیتا ہے نا تو وہ کفایت کر جاتی ہے اس کو شام تک، ہر فتنے سے اس کو بچا دیتی ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے سامنے سانپ آ جائے، جیسا مرضی سانپ ہو، جس مرضی نسل کا سانپ ہو، تو وہ یہ پڑھ لے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. سانپ کبھی نہیں ڈسے گا. فرمایا کیوں؟ پھر واقعہ لکھا اس میں کہ سید نوح علیہ السلام کو ایک دور میں جب سیلاب آنے لگا تھا تو تمام جتنے جانور تھے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، وہ خود اکٹھے ہو گئے آگے. ہر ایک کا ایک جوڑا رکھنا تھا، کشتی میں رکھنا تھا، تو سانپ کا جوڑا بھی آ گیا. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی کہا تجھے تو نہیں بٹھاؤں گا، تو خطرناک ہے، تو انسان کا دشمن ہے اور تو نقصان دیتا ہے، تجھے نہیں بٹھاؤں گا. تو اس نے بڑی منتیں کی، فرمایا میں نہیں تجھے بٹھاتا، تو نقصان دیتا ہے، تو کشتی میں بھی نقصان دے گا، تو اتر کے بھی نقصان دے گا، تو ہے ہی سارا پائے نقصان ہے، میں نہیں بٹھاتا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا عذاب آ رہا ہے، ایسا سیلاب آ رہا ہے کہ کوئی نہیں بچے گا، اس طرح میری نسل ختم ہو جائے گی. اور اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کا نام لے گا تو میری اولاد نسل میں کسی کو بھی اس کو ڈسے گا. اب ایک یہ لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے حضرت شاہ ہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اب لیکن کتنے لوگوں کا یقین ہے؟ اسی طرح ہی 2 نفل سے اللہ سے بن جانے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آیات طیبہ میں سب سے زیادہ ملتا. آپ پریشان ہوتے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے. آپ نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ تو تھوڑے سے صحابہ تھے، تو صحابہ تو بڑے حریص تھے دین کے، وہ تو مر مٹنے والے تھے، عاشق تھے، حقیقی عاشق تھے. تو ایک دم دوڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو آپ نے فرمایا کس چیز کی بیعت کرو گے؟ آپ نے فرمایا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے بلایا تو ہم تو آپ سے بیعت کریں گے. آپ نے فرمایا ہاں آج میرے ہاتھ پہ اس بات کی بیعت کرو گے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو گے. بس اس چیز کی بیعت کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگو گے. مانگنا زبان سے یا دل میں تمنا رکھنا دونوں ایک ہیں. اور مانگنے کی صورتیں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے پیسہ مانگنا، ایک ہوتا ہے آدمی دوسرے سے یہ کہ مجھے یہ نیک سمجھے، یہ بھی مانگ رہا ہے اس سے شہرت. ایک آدمی چاہتا ہے میری شہرت ہو، یہ بھی بھیک مانگ رہا ہے. اور آتا ہے کہ جو شخص بھیک مانگے گا میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ پہ نا گوشت نہیں ہوگا. تو کہے گا یا اللہ یہ کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں مجھے چھوڑ کے لوگوں سے مانگا تھا، اس کی تجھے آج سزا دی جا رہی ہے. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری بزرگی کی شہرت ہو جائے، تو یہ بھی بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے اپنی عزت کی، اپنی شہرت. یہ بھی بھیک. ایک بندہ پیسہ مانگ رہا ہے اور یہ پیسہ نہیں مانگ رہے، یہ لوگوں سے اپنا عہدہ مانگ رہے ہیں کہ تم مجھے بزرگ بنا لو، مجھے بزرگ سمجھ لو، میری شہرت ہو جائے لوگوں میں. تو یہ بھی ایک بھیک ہے جو لوگوں سے مانگ رہا ہے. بھئی عزت دینے والا اور ذلت دینے والا کون ہے؟
اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے، جسے اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور جو شخص خود چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اسے ذلت دے دیتا ہے. اس کی ذلت شہرت کے ساتھ اس کو ذلیل ہو جاتی ہے، یعنی ذلت کی شہرت ہو جاتی ہے، عزت کی شہرت نہیں ہوتی. اس کی شہرت اپنی طلب کی ہوئی ہے، تو جب اپنی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی شہرت کو ذلت کی شہرت بنا کے وہ اس کی ذلت کی شہرت بن جاتی ہے. تو مومن تو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، اللہ سے مانگنے والا بن جائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی مالی تینوں باتیں اللہ تیرے لیے کرتا ہوں. تو جب آدمی یہ کہتا ہے تو اپنے اندر دیکھے کہ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں، کرتا بھی ہوں. پھر دعائے قنوت جو ہے، تو دعائے قنوت تو ماشاءاللہ سارے آتی بھی ہے. تو کبھی کبھی نا آدمی دعائے قنوت کو نا سامنے ترجمہ رکھ کے نا تو پڑھ کے ترجمے کے ساتھ پھر اپنا موازنہ کرے. جیسے شیشے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے نا تو بال دیکھتا ہے، بال بناتا ہے، مونچھیں بناتا ہے، داڑھی ٹھیک کرتا ہے، عورت اپنے اس کو دیکھتی ہے، زیورات کو دیکھتی ہے، انسان اپنے لباس کو دیکھتا ہے نا. تو اس دعائے قنوت کو لے کے نا شیشہ بنا کے نا ایک ایک لفظ کو اس کے ترجمے کے ساتھ دیکھو یہ مجھ میں پایا جا رہا ہے، یہ میرے اندر ہے، پتہ چل جائے گا ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایسا ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم والے اعمال میں ایسا ہم ڈل جائیں کہ ہمارا مزاج بن جائے، اور ہمارا مزاج بن جائے. مانگنے کے اس بار سے کوئی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے چھوڑ کے کسی اور سے مانگتا ہے تو پھر میں اپنا ذمہ لے لیتا ہوں، میں ہٹ جاتا ہوں اور اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور وہ میرے ذمہ میں نہیں رہتا اور اس پہ ذلت مقرر کر دیتا ہوں. وہ ساری زندگی مانگتا رہتا ہے، نہ اس کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، نہ تمنائیں، نہ اس کے امور پورے ہوتے ہیں، اور ساری زندگی اس کا ہاتھ آگے پیچھے، پاؤں آگے پیچھے رہتے ہیں. اس کی یہ اللہ سزا دیتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی بندے پہ بھروسہ کر کے اس سے مانگنے کی کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ خود ہٹ جاتے ہیں اور اس کے سبب اور کوئی بندہ تو کسی بندے کو پال نہیں سکتا، نہ دے سکتا. یہ تو ناممکن ہے، یہ تو اللہ ہی ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والے اللہ پاک مالک ہیں. تو انسان تو کوشش یہ ہے کہ ہم جب کوئی حدیث قرآن کی آیت لینا تو اس کو سننے کے ساتھ ساتھ نا یہ دیکھیں میرا اس پہ عمل کتنا ہے، میں کتنا عمل کر رہا ہوں اس پہ. تو بھئی بات یہ ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اللہ سے عافیت مانگنی. عافیت دینے والا کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ. ارسطو بہت بڑا دنیا کے چند حضرات بندوں میں آتا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور پایا اس نے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو کیسے تیرے دعویٰ کیا؟ لیکن نبی کے اندر تکبر اور فخر نہیں ہوتا، نبی عاجزی کا مجسمہ ہوتا ہے. کسی نبی کے کسی قول میں آپ کو تکبر نظر نہیں آئے گا، میں ہوں یا میں کر سکتا ہوں، کوئی نبی کے الفاظ نہیں ملتا ہی ہے. حالانکہ نبی کو اللہ نے نبی کے صدقے ہی سارا کچھ کیا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی. اس نے کہا آپ ایک سوال ہے جواب دیں، اگر یہ زمین تیر بن جائے، آسمان کمان بن جائے، چلانے والی ذات باری ہو جائے اور آپ کو نشانہ لے لے. اب فلسفی تھا، بہت بڑا فلسفی تھا. تو زمین تو ساری زمین ہے، آسمان اس کے اوپر ہے، پھر چلانے والا اور تجھے نشانہ لے لے تو اے موسیٰ تم کیا کرو گے؟ اسے فتح صاحب نے فلسفہ بیان کیا تو یہ بھی فلسفے کا. تو آپ نے بغیر کسی وقفے کے فرمایا میں چلانے والے کے دامن میں چلا جاؤں گا. اس نے کہا بلا شبہ تو اللہ کا نبی ہے، صرف اللہ کا نبی یہ بات سمجھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے. تو بھی بات یہ ہے کہ یہ عافیت بھی اللہ سے طلب کریں. اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر طرح کی مالی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی عافیت دینے والے ہیں، ہر طرح کی حفاظت فرمانے والے ہیں، بچانے والے ہیں.
اور جب چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں. دیکھیں نا شداد جو ہے وہ جہاز میں تھا، جہاز ٹوٹا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کی ماں ایک تختے پہ تھی بچے کے ساتھ. پھر اگلا لمحہ آیا کہ وہ ایک شخص آ گیا، اس پہ اس کی بچے کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا، اور عورت پہ اس نے ہاتھ بڑھایا. اتنی دیر ایک سمندر سے ایک جانور نکلا، اس نے اس حبشی کو اٹھایا اور پھینک دیا، اور اگلے ہی لہجے میں اس جانور کی پشت میں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا جو سمندر میں پھینکا گیا تھا. ماں نے بچے کو اٹھایا، گود میں بٹھایا. ملک موت کو کہا گیا کہ اب اس عورت کی روح قبض کر. سمندر، دریا بھی نہیں، نہر نہیں، سمندر، ایک تختہ، ایک بچہ اور ماں کو ملک موت لے کے جا رہے ہیں. وہ بچہ ہے، اللہ نے دکھانا تھا. وہ دنیا کے 4 بڑے جو بادشاہ ہیں جن میں ایک شداد ہے جس نے 250 سال میں جنت بنائی تھی، وہ بچہ ہے. ساری کائنات کا نظام چلانے والے ذات باری ہے، ذات باری ہے. نہ دکان سے بنتا ہے، نہ نوکری سے بنتا ہے، نہ اولاد سے بنتا ہے، نہ مال سے بنتا ہے، نہ کسی کے کر سے. اللہ بنانے والے ہیں. جب اللہ خیر کا فیصلہ فرما دے تو ہر چیز خیر بن جاتی ہے. جب اللہ کے ہاں سے شر کا آ جائے تو خیر بھی شر بن جاتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پانی پہ گزر رہے ہیں، پار ہو گئے. فرعون بادشاہ ہے، اپنی فوجیں لے کے آیا، اللہ نے ڈبا دیا. تو بھی اللہ پاک میرے اور آپ کو سب کو عافیت دے. یہ کورونا کی وجہ سے خاصے لوگ پریشان ہیں، تو سب کے موت کے وقت تعین ہے. احتیاط کرنا ایک ضروری حد تک ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ پروپوگنڈا اور سازشیں اس سے زیادہ چل رہی ہیں، تو اللہ سے ساتھ ساتھ دبا بھی مانگنی ہے. اتنا بھروسہ کسی ویکسین پہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ ذات باری پہ ہونا چاہیے. اور میں تو اب تک اتنے ایسے کیس دیکھ چکا ہوں، 2 ویکسین لگ چکی ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی وہ نہ بچ سکے. اور کتنے ایسے ہیں انہیں ایک بھی ویکسین نہیں لگی، ابھی تک انہیں ہوا ہی نہیں ہے. تو بھئی لگانی ہے لگا لیں، لیکن یہ نہیں کہ اب لگا لیا تو میں بچ جاؤں گا. بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے. موت کا وقت تعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آئے گی، وقت سے دیر میں نہیں آئے گی. وقت تعین ہے اس میں وقت پہ آنا ہے. کتنے ایسے نمبر ڈاکٹر ہیں جن کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا، موت کا ان کا وقت آیا تو دنیا سے چل بسے. تو اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے اور یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح شام کی جو دعائیں ہیں نا، حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان میں دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارے ہاں یہ اہتمام نہیں کیا جاتا. اٹھنے کی سب سے پہلے جب آدمی آنکھ کھلے تو یہاں آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر شیء فی الارض ولا فی السماء والسماء، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 دفعہ. جو 7 دفعہ صبح پڑھ لیتا ہے شام تک اس کے گرد فرشتے رہتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور شام تک پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح اور گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی. خیر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ مالی تنگی میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں آئے کہ تو سلام کیا کر، پھر گھر والے نظر آئے تو پھر سلام کیا کر، درود شریف پڑھا کر. تو اس نے جب یہ عمل کرنا شروع کیا تو اس نے کچھ عرصے میں کہا یا رسول اللہ اللہ نے میری معاشی مشکلات آسان کر. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، حضرت مالی پریشانی میں، حضرت فرماتے تھے درود شریف کی کثرت کر لو، اللہ اس کی برکت سے مالی پریشانیاں دور فرما دے. تو اس اعتبار سے جو صبح شام کی باقی بھی دعائیں ہیں ساری اگر نہیں ہو سکتی تو کچھ نہ کچھ یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں. مشکل نہیں ہے، نہیں یاد ہوتی ایک ایک لفظ کر کے یاد کریں، اللہ اس میں آپ کو برکت دے گا. سیکھیں، اور یہ الفاظ یاد کرنے سے نہ کسی ایسے بندے سے سیکھیں جس کی لب و لہجہ اور ترتیب جس کی ٹھیک ہو تاکہ غلط نہ یاد ہو جائے. تو بچوں کو بھی اس کا اہتمام کریں. سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے اللہ اکبر، اترنا ہے تو سبحان اللہ، پانی میں سے گزرنا ہے گزرنے ہیں اوپر سے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو باقی دعائیں بھی جو ہیں صبح شام کی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تو بستر کو جھاڑتے، یہ سنت ہے. پھر کل اللہ کل فلق کل بالناس پڑھ کے پھونک مار کے سر سے پاؤں تک پھیرتے، پھر 3 کل پڑھ کے، پھر 3 کل پڑھ کے. کوئی جادو، کوئی قسم کا جنات کا اثر ہو ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازے بند کیے جائیں، چیزیں ڈھکی جائیں، اور سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا آپ کے دنیاوی ترتیب کو بھی اچھا بنا دیں گے انشاءاللہ. آپ یقین مانیں کتنے ایسے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں
جو ہی ان کی ترتیب دینی بنتی ہے اللہ اس جھگڑوں کو نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں حقیقی طور پہ ہمارے وجود کو عافیت دے اور خصوصاً ہمارے کان کو آنکھ کو دے اور زبان کے شر سے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے اللہ اور زمانے کے حالات اور مجبوریوں کے اور بیماریوں کے شر سے اللہ ہم سب کی ہر طرح کی حفاظت فرمائے. چلے